السلام علیکم۔ عثمان اور نبیہہ چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک ہمارا اولاد سے محبت اور اس کی تربیت کرنا ہے۔ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا درس دیتا ہے جو ہم آج کل کے دور میں بھلا چکے ہیں۔ اولاد چاہے بیٹا ہے یا بیٹی، دونوں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ ہمیں ان کی تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ نہ صرف وہ دین بلکہ دنیا میں بھی بہترین مقام حاصل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھی پرورش کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح 2 انگلیاں آپس میں اکٹھی کھڑی ہوتی ہیں۔ اس مجمع میں ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہوا اور ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے کیا فرمان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس کے لیے بھی یہی فرمان ہے۔ گمان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اور آدمی بھی کھڑا ہوتا اور کہتا کہ جس کی 1 بیٹی ہو تو بھی ہمارا مذہب اس قدر اچھا اور بہترین ہے کہ اس کے لیے بھی یہی اجر کہا جاتا۔ اولاد کی تربیت زیادہ تر ماں کے ذمے میں آتی ہے، لیکن آج کل ماں کو اولاد کی تربیت کی بجائے گھر کے کاموں میں اس قدر مصروف کر دیا جاتا ہے کہ ایک ماں کا فرض جس کا کام اولاد کی تربیت کر کے ایک عالم، فاضل اور ایک کارآمد شخص بنانا ہے، وہ سارے گھر والوں کا غصہ ان بچوں پہ نکالتی ہے اور ان بچوں کو مار کے اپنے کاموں کو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ یہ بچے ایک انفرادی شخصیت کے حامل ہیں، ان کو مکمل عزت کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اولاد کو پوری عزت دینی چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کی اور انہیں گھر سے رخصت کر دیا تو انہیں گھر خالی گوارا نہ ہوا۔ مکہ میں جہاں ازواج مطہرات کے خیمے ختم ہوتے تھے اس کے ساتھ ہی حجرہ حضرت فاطمہ کا بنا دیا تاکہ حضرت فاطمہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ سکیں۔ جب کہیں سفر پر جاتے تو واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ یہ محبت صرف حضرت فاطمہ تک محدود نہ تھی بلکہ اپنے نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کی محبت ناقابل بیان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر تمام بیٹے یکے بعد دیگرے اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ابو جہل، ابو لہب اور ان کے دیگر جاہل چچا مدینے کی گلیوں میں ڈھول پیٹتے تھے کہ آج اسلام ختم ہو گیا، حضرت کہ محمد کا وارث ختم ہو گیا۔ پھر مکے والوں نے ایک وہ وقت بھی دیکھا جب مکے کی گلیاں شور اور قہقہے سے گونج رہی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ان کے قہقہے مدینے کی گلیوں میں گونج رہے تھے۔ اسی طرز کا ایک قصہ مجھے یاد آیا۔ ایک پاکستانی خاتون جن کا عرب میں جانا ہوا، وہ بتا رہی تھی کہ میں نے ایک عورت سے ملاقات ہوئی جو کہ 2 بچوں کی والدہ تھیں۔ میں ان کی تربیت کے طریقے سے بے حد متاثر ہوئی اور حیران بھی۔ ان کے چھوٹے بچے نے پیمپر خراب کر دیا، وہ اس بچے کو باتھ روم میں لے کر گئیں گے، میں ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ چلی گئی۔ انہوں نے بچے کا ڈائپر چینج کیا اور ساتھ ہی اچھی طرح سے واش کر کے اس چھوٹے سے بچے کو وضو کروایا اور نیا پیمپر لگا دیا۔ کہتی ہیں یہ حرکت مجھے بہت ہی عجیب محسوس ہوئی اور میں بڑی حیران بھی ہوئی۔ جب باہر آئے، کھانے کا وقت ہوا، 3 سال کی بچی کو ایک نوالا دیں اور ساتھ الحمدللہ کہیں۔ ماں کے کہنے پہ وہ بچی بھی ساتھ ساتھ الحمدللہ کہہ رہی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے، میں اس قدر حیران ہوئی کہ کیا تربیت کا مقام ہے۔ ایک ہم لوگ ہیں بچوں کو ڈانٹ کے، موبائل پکڑا کے، ٹی وی پہ کارٹونز یا کچھ لگا کے بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں دے رہے ہیں، اور کہاں اس عورت کی تربیت۔ ہم لوگ بچوں کو اتنی سی عمر میں کہاں وضو کی تلقین کرتے ہیں۔ کہتی ہیں میں نے بہت متاثر ہو کے اس عورت کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا اگلے دن۔ کہتی وہ عورت جب میرے گھر آئی تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب میں بچوں کی عمر
سیکھنے کی ہے۔ اگر ہم ابھی ان میں عادت نہیں ڈالیں گے تو بڑے ہو کے بھی یہ عادتیں نہیں آئیں گی۔ جو عادت ابھی آئے گی وہ تا عمر ساتھ رہے گی۔ یہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گی۔ جب تربیت کرنے والوں کا معیار اور سوچ اس قدر بلند ہو تو ایسے بچے ولی ہی بنتے ہیں۔ اسلام نے کیا خوب طریقہ بتایا ہے کہ بچے کے پہلے 7 سالوں میں اس کو خوب پیار دو، اگلے 7 سالوں میں اس کو تمام تہذیب اور طریقے سکھاؤ، اور اس سے اگلے 7 سال بچے کے دوست بن جاؤ تاکہ وہ کسی بری صحبت کا شکار نہ ہو۔ امید ہے کہ میری بات آپ کے دل میں اثر کرے گی، کیونکہ ماں کی گود ہی ہے جو ایک بچے کو ولی بنائے اور شیطان بھی۔